جب بھی کوئی لڑکی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے الٹراساؤنڈ کروانے کے لیے تو جیسے ہی پی سی او ایس کا نام سنتی ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہے. کیا بہت خطرناک بیماری ہے یہ؟ جی بالکل. اصل میں جو پی سی او ایس ہے اس کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پی سی او ایس جو ہے یہ ایک صرف یہ نہیں ہے کہ اووری میں سسٹ بن گئی ہے تو اس کا نام پی سی او ایس ہے. بیسیکلی جو ہے یہ ایک ہارمونل اور میٹابولک ڈس آرڈر ہے. تو اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو اووریز ہے اس میں سسٹ بن گئی ہے تو یا پھر آپ کے جو پیریڈز ہیں وہ irregular ہو گئی ہیں تو آپ کا جو ہے ایک یا دو علامتیں آپ کو آ گئی ہیں تو آپ سمجھیں کہ پی سی او ایس ہے. پی سی او ایس ہر اس لڑکی میں چاہے اس کا ویٹ زیادہ ہے یا ویٹ کم ہے. یہاں بھی ایک مسکنسپشن یہ بھی ہے کہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ جس کا ویٹ زیادہ ہے صرف اس کو جو ہے وہ پی سی او ایس کا اور ایشو میں ہو نے سکتا یہ ہے. بھی سنا ہے کہ اس میں کنسیو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. جی یہ تو ایسا ہی ہے. اصل میں جو ہے وہ یہی میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ جو اس کی علامات ہیں جیسے اگر ہم علامات کی بات کریں اس میں جو زیادہ تر علامات آتی ہیں وہ چہرے پہ بال آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ, یا پھر آپ کا جو ہے وہ ایکنی بہت زیادہ بڑھ جائے گی, آپ کی جو پیریڈز ہیں وہ ریگولر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہاں پہ ایک اسپیشل سمٹم بتاؤں وہ یہ ہے, وہ آپ نے کم سنی ہوگی, وہ یہ ہے کہ وہ لڑکیاں یہ بھی کمپلین کرتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا کھاتی ہیں اور تھوڑا سا کھاتے کھاتے ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے, ہم زیادہ نہیں کھاتی. اس کے باوجود جو ہے ہمارے ساتھ اس طرح کے مسئلے چل رہے ہیں, ہم کنسیو نہیں کر پا رہی ہیں, کنسیو کرنا چاہتی ہیں, شادی ہوئی ہے لیکن کنسیو نہیں کر پا رہی ہیں. تو اس کے لیے اگر تو آپ کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے تو خود سے ڈائگنوز کرنا کہ آپ کو ایک صرف دانے نکل رہے ہیں چہرے پہ یا آپ کے چہرے پہ تھوڑے سے بال آ گئے ہیں, ان میں سے کوئی آپ کو ایک علامت شو ہوئی ہے یا آپ کبھی کبھار پیریڈز جو ہیں کسی اور وجہ سے بھی ریگولر ہوئے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس چیز کو اس کے ساتھ کمپیئر کر دیں یا یہ خود سے ڈائگنوز کر لیں کہ آپ کو پی سی او ایس ہے. ایسا بالکل نہیں کرنا. آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان سے چیک اپ کروائیں, پھر آپ کو وہ خود بتائیں گے کہ آپ کو آیا یہ ایشو ہے یا نہیں ہے. اگر تو آپ کو یہ ایشو ہے یا پھر آپ کے ویسے جو ہارمونز ہیں وہ ڈسٹرب ہیں یا آپ کا جو ابھی میں نے بتایا نا کھانا ہضم نہیں ہوتا یا معدے پہ بوجھ بن جاتا ہے تھوڑا سا کھا کر بھی آپ کو لگتا ہے فل ہو گیا آپ کا پیٹ, اگر آپ کو اس طرح کے مسئلے ہیں تو اس کے لیے آپ کر سکتی ہیں کہ میتھی دانہ جو ہے وہ آپ کو رات کو بھگو کر رکھ دیں, صبح اٹھ کر جو ہے وہ جو میتھی دانے کا پانی ہے اسی پانی کو وہ میتھی دانہ بیچ میں پڑا رہے آپ اس کو صحیح طرح گرم کریں, گرم کر کے تو آپ اس کو پی لیں. میتھی دانہ جو ہے وہ چھان کے بے شک ویسٹ کر دیں آپ اور وہ پانی پی لیں. اس کے علاوہ جیسے 2-3 ہربز ایسے بھی ہیں جو کہ آپ ریگولر بھی یوز کریں تو لڑکیوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, خاص طور پر وہ لڑکیاں جو یہ ایک تو کنسیو نہیں کر پا رہی, اس کے علاوہ نیکسٹ ظاہری بات ہے جو لڑکیاں پریگنینسی جن کو ہو چکی ہے, جن کے ڈلیوری ہو چکی ہے یا جو کہ پریگنینسی کے بعد جو ہے جن کے ایشوز آتے ہیں یا فیڈ جو ہے جن لڑکیوں کو صحیح نہیں آ رہی ہوتی ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اجوائن اور زیرہ رات کو بھگو کر رکھ دیں تو اس کا بھی پانی اگر وہ صبح پیئیں تو ایک تو یا پھر ہارمونس کو بیلنس کرتا ہے یا پھر وہ لڑکیاں جن کو فیڈ بہت کم آتا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے. اصل میں بات کرتے جائیں تو ٹاپک جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا, آگے آگے بڑھتا جائے گا. ایسے ہی ہے. تو اگر آپ لوگ لڑکیاں جو ہیں اس مرض میں مبتلا ہیں تو وہ میتھی دانے کا جو پانی ہے اس کا استعمال کریں, ساتھ اجوائن اور زیرے کا پانی کا استعمال کریں تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے اس مسئلے سے جو ہے ان کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا. شکریہ.